السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان 5 کلمات کو ادا کرتا ہے؟ غلاما مالہ دین انزلناہ منہ۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب ہم پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال انا خیر فراغ خلقتنی من نار۔ قال أنا خير منه خلقتني من نار جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وخلقته من فراغ۔ وخلقته من طين جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فانطلقا حتى اذا لقيا فراغ فقتله۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ان فراغ فی لیلۃ القدر۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ما اغنى عنہ فراغ وما کسب۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان 4 کلمات کو دہراتا ہے؟ رضی سمعت العمال عنہ۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا فراغ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب فراغ اللہ عنہ۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال فراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ انما فراغ بالنیات۔ انما الاعمال بالنیات۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو چلیے آپ میں سے اوپر والی تصویروں کو کون کرتا ہے؟ بکرۃ، اجاف، الغار، السماء، الارض۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سنبلات خضر یا سنبلات یابسات ابیض اسود اخضر۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ ام اب اخت دخان نخلۃ۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ان تصویروں کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے ان کو ذہن میں رکھنے کی۔ تو سب سے پہلے پہلی صورت میں کون ہے؟ یہ ایک اونٹنی ہے۔ تو اونٹنی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناقتن، 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 ناقتن۔ اور وقف کی صورت میں ناقہ، ناقہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ٹچ کرنے کو، جیسے جس نے چھوا ہے اسے تو ہم کہتے ہیں تمسو، تم نے چھوا، تمسو، تمسو، چھونا، ٹچ کرنا۔ اور اس کے پھر کئی معنی ہوتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی کو چھونا، کسی کو مارنا، یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس سے پہلے ہم نے الارض زمین کے لیے کہا ہے۔ تو دیکھیں زمین جو ہے اس سے جنرلی تو پورا گلوب مانا جاتا ہے، یعنی جسے ہم پلانٹ ارتھ کہتے ہیں، لیکن الارض سے کنٹیکسٹ کے حساب سے میننگ زمین ہوتی ہے، یعنی جہاں سے کہ کھیتی نکل آتی ہے۔ تو ارض ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، تو آج بھی ارض پڑھ رہے ہیں۔ ارض کیا ہے؟ ارض کے 2 معنی ہم نے دیکھے، ایک تو پوری زمین، جیسے انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں ارتھ، اور پھر ہم کہتے ہیں وی ایکسٹریکٹ فرام ارتھ یا پلانٹس گرو فرام ارتھ۔ جب ہم کہتے ہیں پلانٹس گرو فرام ارتھ تب ہمارا مقصد لینڈ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں ارض یعنی زمین کو کہتے ہیں۔
مزید ہم نے نوٹ کر لینا ہے کہ ارض جو ہے یہ مونس ہے، اور پھر اس کی چیزوں کو اس کے ساتھ منسلک کر کے ہم ہا کہتے ہیں. جیسے یہاں دیکھیں یہ ہے بقلہا، یہاں پہ ہے کثائہا، فومہا، عدسہا، بصلہا. یعنی کیا مطلب؟ یہ بقل اس کی ہے، یہ کسا اس کی ہے، یہ فوم اس کی ہے، یہ عدس اس کی ہے، یہ بصل اس کی ہے. یعنی اگر ہم خالی کہیں بقل تو مراد ہوگی جو ہم گرین لیفی ویجیٹیبلز کھاتے ہیں، یعنی ان کو کیا کہتے ہیں؟ بقل، بقل کہتے ہیں. اسی طرح جو جسے ہم کھیرا کہتے ہیں، کیوکمبر جیسی جو صورتیں ہوتی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ کسا. اور زمین کی اس پیداوار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسائہا، کسائہا. اسی طرح یہ لیسن ہے، اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ فوم، فوم، فوم. تو اس کا لیسن فومہا. اسی طرح جو مونگ وغیرہ جو ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عدس. اسی طرح جو پیاز ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بصل. تو ہم نے کیا اس میں سیکھا؟ دو چیزیں. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ہے بقلہا، اس کا بقل یعنی اس کی ترکاری. اسی طرح کسائہا، اسی طرح فومہا، اسی طرح عدسہا، اور اسی طرح بصلہا. تو ہم نے یہاں پر دو چیزیں سیکھی. پہلے ہم نے دیکھا ہا کو استعمال کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کسی مونس کی ہے، اور یہاں مونس سے مراد کیا ہے؟ مونس سے مراد زمین ہے. یعنی پہلے کیا ہے؟ بصلہا، اس کی ترکاری. اس کے بعد کیا ہے؟ کثائہا یعنی ککڑی. اس کے بعد یہ لیسن ہے فومہا، اور پھر کیا ہے؟ عدسہا، مسور. اور آخر پر کیا ہے؟ پیاز، یعنی جسے ہم انین کہتے ہیں. تو چلیے آپ میں سے کون انہیں دہراتا ہے؟ ناقة تمس الأرض بقلها قثائها فومها عدسها بصلها. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ناقة تمس الأرض بقلها كسائها فومها عدسها بصلها. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ناقة تمس الأرض بقلها كسائها فومها عدسها بصلها. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ناقة تمس الأرض بقلها كسائها فومها عدسها بصلها. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ناقة تمس الأرض بقلها كسائها فومها عدسها بصلها. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ناقة تمس الأرض بقلها كسائها فومها عدسها بصلها. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ناقة تمس الأرض بقلها كسائها فومها عدسها بصلها. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ناقة تمس الأرض بقلها كسائها فومها عدسها بصلها. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو ناقتن ہو گئی اونٹنی، اور انشاءاللہ آج ہم ایک آیت پڑھیں گے جس میں کہ یہ ناقہ استعمال ہوگا، اور اسی کے لحاظ سے ہم تمس بھی سیکھیں گے، یعنی اونٹنی کو چھونا. اور پھر دیکھیں یہ ہے ارض. تو ارض کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ مونس ہے، یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ ہے بقل الارض، یہ ہے کساء الارض، یہ ہے فوم الارض، عدس الارض، بصل الارض. پھر الارض کو ریپلیس کر کے ہا، بقلہا، کثائہا، فومہا، عدسہا، بصلہا. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس ہا کے بارے میں جانیں گے. یہ ہا کیا ہے؟ یہ ضمائر متصلہ میں سے جو واحد غائب مونس کے لیے لگتا ہے. تو کل ہم نے پڑھا تھا واحد غائب مذکر کے لیے کیا لگتا ہے؟ ہو. آج ہم بالکل اسی کے پیرل کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہا. یعنی جو اٹیچ پروناؤنس کا سلسلہ جاری ہے، آج ہم اس میں ہا کے بارے میں جانیں گے. یعنی آج اگر ہمیں کسی مونس واحد کے بارے میں کہنا ہے کہ اس کی کوئی ملکیت ہے یا اس پر کوئی کام واقعہ ہوا ہے، تو ہم کون سی ضمیر استعمال کریں گے؟ ہا. ضمائر متصلہ ہا کے بارے میں ہمیں اب آئیڈیا آ ہی گیا ہوگا کہ یہ فعل کے آخر میں لگے گی، یہ اسم کے آخر میں لگے گی، اور یہ حرف کے آخر میں لگے گی. تو آئیے آگے جانے سے پہلے ایک بار اپنے ارکام کے سفر کو آگے لیتے ہیں. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور پھر 11 سے 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 پھر ہم عقود پر چلے گئے 20 30 40 50 60 70 80 90 اور پھر 99 کو کرتے کرتے ہم 100 پہ آگے. 100 کے لیے کیا ہے؟ میاں. اس کو دو طریقے لکھنے کے ہیں، ایسے بھی لکھتے ہیں اور ایسے بھی لکھتے ہیں. پھر 200 میں میاتان،
پھر 300 میں 300، 400 میں 400، 500 میں 500، 600 میں 600، 700 میں 700۔ آج بالکل اسی پیٹرن میں کیا ہے 800 800 کے لیے، اور 900 کے لیے کیا ہے 900۔ اب پھر سے وہی پیٹرن رہے گا، پہلے ہم 100 پلیس کے ڈیجٹ کو نام دیں گے، اور پھر جو 1 to 99 ہم نے رول پڑھا ہے، پہلے 1s پلیس پھر 10s پلیس، یعنی مثلا جو اوپر والی رو ہے اس کو کرنے سے پہلے ہمارا فوکس اس پر جائے گا، ہم یہاں کہیں گے 800 800 800 800، اور یہاں کیا کہیں گے 900 900 900 900۔ اس کے بعد پھر ہم اس نمبر کو کمپلیٹ کریں گے، جیسے یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ ہے 800 واحد و 20، 800 اثنان و 30، 800 ثلاثہ و 40، 800 4 و 50، اور یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ہے 900، یعنی 900 6 و 70، 900 7 و 80، 900 8 و 90، 900 8 و 90، اور یہاں پر کیا ہے 900 9 و 40۔ تو چلیے آپ میں سے پہلے اس رو کو کون مکمل کرتا ہے؟ 821 800 32 843 854۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ 976 900 87 998 949 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان تین کو کرتا ہے؟ 506 610 950۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ چلیے ان تین کو کون کرتا ہے؟ 193 867 329۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو ان تین کو کون کرتا ہے؟ 800 48 284 615۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ جی آپ دہرائیے ان تین کو۔ 950 731 479۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ اس سینٹر لائن کو دہرائیے لیفٹ ٹو رائٹ۔ 731 284 867 610۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو آج اللہ کے کرم سے ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم 999 تک کی نمبرنگ جو ہے کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے آپ اپنی اپنی جگہ پر کم سے کم ایک 3 ڈیجٹ نمبر لکھیں اور اسے نام دیں، پھر چیک کریں، سلائڈ کھول کر PDF کھول کر اسے چیک کریں۔ ہم نے کلام میں پڑھا اسم و فعل و حرف، پھر اسم کی پہچان میں ہم نے کیا دیکھا؟ التنوین، خفض یعنی زیر کا ہونا، ندا اور تاء مربوطہ جسے ہم گولتا کہتے ہیں، اور فعل کے بارے میں ہم نے دیکھا سا اور سوف، تاء تانیث الساکنہ، تاء المتحرکہ، نون التوکید اور یاء المخاطبہ، اور پھر حرف میں ہم نے کیا دیکھا کہ اس میں نہ اسم کی علامات ہوتی ہے اور نہ فعل کی علامات ہوتی ہے، یہ یا تو مختص ہوتے ہیں یا غیر مختص، یعنی یا اسپیسیفک ہوتے ہیں یا جنرل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ضمائر کو پڑھنے کا۔ تو ضمائر کو پڑھنے سے پہلے ہم نے اپنے اعراب کے ٹاپک کو ایک بار پھر سے انکور کیا ہے۔ تو اعراب کیا ہوتا ہے؟ آخر الکلمات جو ہوتے ہیں ان کے تغیر کے بارے میں جاننا، یعنی ہم نے دیکھا کہ جو آخری حرف پر حرکت ہے وہ بدلتی ہے۔ تو انواع الاعراب میں ہم نے 4 قسمیں دیکھیں، اقسامہ 4، اس میں ہم نے دیکھا رفع، نصب، خفض یا جر اور جزم۔ اس میں پھر ہم نے دیکھا اسم یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے، جیسے محمد، محمدن، محمدن، محمدن مرفوع، محمدن منصوب اور محمدن مجرور۔ بلکہ ہم نے کل یہ بات بھی کی تھی کہ اعراب کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ آخری ساؤنڈ، بلکہ اس میں آخری جو لیٹرز مل کر بناتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے، جیسے ڈوئل اور پلورل میں۔ فی الحال ہم یہاں پہ کیا سیکھ رہے ہیں کہ ریپلیسمنٹ کیسے ہوگا، اور جب ضمیر متصل آتی ہے وہ کس کو بدلتی ہے، وہ کس والے اعراب پر ریپلیسمنٹ دیتی ہے۔ اور افعال میں ہم نے دیکھا، یعنی افعال سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ افعال سے مراد مضاریہ ہے، یعنی مضاریہ کی جو افعال ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں، منصوب ہوتے ہیں اور مجزوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں لکھا ہے رفع، نصب اور جزم، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مرفوع، منصوب، مجزوم۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی جو رفع لے اسے مرفوع، جو نصب لے اسے منصوب، جو جزم لے اسے مجزوم۔ جیسے ہم نے دیکھا یاکلو، یاکلا، یاکل۔
اور इस स्लाइड से हमने ये जाना कि इसम की पहचान जो है आखिर से होती है और इसम की जो प्लेस है, रोल है इसका, ये क्या है, ये डिटरमाइन होता है उसके एराब से। तो अल्लाह ताला की तौफीक से ज़माइर का सिलसिला जारी है। हमने पढ़ा कि ये अनवाउल अस्मा में से है और ये छुपे हुए इसम की दलालत करता है। इसमें जो दो मेजर टाइप्स थे वो थे बारिजा, जिसे हम जाहिरा भी कहते हैं, और मुस्ततिरा। मुस्ततिरा यानी जिसके बारे में हमने क्या पढ़ा, मा लैसा लहा सूरतुन फिल लफ्ज़, यानी जिसको हम लिखते नहीं है, समझते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। बारिजा जो लिखे होते हैं इसकी दो अकसाम होती है, कुछ लीडिंग होते हैं जिनको हमने क्या कहा, ये मुनफसिला होते हैं, और कल हमने कहा कि ये मरफू वाली पोजीशन पे डोमिनेंटली होते हैं। और इसमें खास बात क्या है, इनसे हम कलाम शुरू कर सकते हैं, यब्दा बिहल कलाम। और इनमें अल्लाह ताला की तौफीक से हमने पढ़ा है हुआ हुमा हुम दाई तरफ, हिया हुमा हुन्ना बाई तरफ, सामने अंता अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्ना, और अपनी तरफ अना और नहनु। आजकल हमारा फोकस किस पर है, मुत्तसिला पर, यानी ला युफ्ताहु बिहल कलाम, इससे कलाम शुरू नहीं होता। इसमें खास बात क्या है, तत्तसिल बिल इस्म वल फ़ैल वल हर्फ, ये इस्म के साथ भी लगता है, ये फ़ैल के साथ भी लगता है, और ये हर्फ के साथ भी लगता है। कल हमने ये कंपोनेंट समझने की कोशिश की, यानी जब ये इस्म के साथ आता है तो ये पोजेशन रिप्रेजेंट करता है, यानी जो पोजेसर है, जिसकी कि वो मिल्कियत है, उसको। अगर वो मसलन कल हमने हा पढ़ा था, जो कि वाहिद मुज़क्कर गायब की पोजेशन के लिए हमने इस्तेमाल किया, जैसे किताब से किताबुहु, उसकी किताब। और इंशाअल्लाह ताला आगे जब हम फ़ैल पढ़ेंगे तब हमें ये बिल्कुल वाज़िया हो जाएगा कि ये जो रफ़ा वाली ज़माइर है ये कैसे इंक्लूड होती है मुत्तसिल ज़माइर में। और आज हमारा फोकस क्या है, इसको हम मंसूब पढ़ रहे हैं, यानी जिस पर काम का असर वाक़या होता है, और इंशाअल्लाह हम इसे हर्फ के साथ भी पढ़ेंगे। फिलहाल इस स्लाइड से हमारा ये जानना है कि एक होती है मुनफसिला, एक होती है मुत्तसिला। मुनफसिला फ्रीली घूमती हैं, और मुत्तसिला जो होती है ये अटैच होती है, ये सफिक्स होती है, ये लाहिके होती हैं। तो देखिए ये जो ज़माइर मुनफसिला है, जो कि मुस्ततिर हमने देखे इन अफ़आल में, जैसे हमने कहा फ़अला में हुआ की ज़मीर, फ़अला में हुमा की ज़मीर, फ़अलू में हुम की ज़मीर, यानी जब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें हुआ आ जाता है। इसी तरह हुमा हुम। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको समझने की कोशिश की कि हुआ क्या है। एक सफिक्स लगा है और ये ज़मीर अंडरस्टूड, एक सफिक्स लगा है, ये ज़मीर अंडरस्टूड, एक सफिक्स लगा है, ये वाली ज़मीर अंडरस्टूड। यानी हम यूं समराइज कर सकते हैं कि ये जो सफिक्सेस लगे हैं, ये जो सफिक्सेस लगे हैं, दरअसल यही इंडिकेट करते हैं कि इसमें एक ज़मीर पोशीदा है। तो हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है, ये खुद इक्विवेलेंट है, यानी इनका काम ऐसा है जैसे कि ये क्या है, ज़मीर मुत्तसिला। यानी चूंकि ये चिपक जब गए, जब ये अटैच हो गए, तभी तो इन्होंने अपने अंदर ज़मीर को समेट लिया। फिलहाल हमारा इसमें क्या है, ये हम रोज दोहराएंगे जब तक हमें अफ़आल की थोड़ी सी पहचान हो जाए और इनमें कौन सी ज़मीर है और वो भी समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे है फालतू, फालतू में हमने क्या कहा, अना, यानी मैंने, फालतू मैंने किया, अकल तो मैंने खाया, समी तो मैंने सुना, फाल ना हमने किया, समी ना हमने सुना, यानी इसमें नहनु की ज़मीर पोशीदा है। कल हमने एक कोशिश की समझने की कि ये तो फ़ैल था, फ़ैल के सामने अगर इस्म सामने या पीछे मरफू हो तो वो फाइल होता है, और अगर ये छुप जाए, अगर फाइल छुप जाए तो फिर इसमें से जो ज़मीर होती है वो फाइल कहलाती है। यानी मसलन अगर हमने कहा खलकल इंसाना, जैसे यहां पर देखें, इसका मतलब क्या हुआ, उसने पैदा किया इंसान को, यानी बस इतना कहना है तो तर्जुमा क्या हुआ, उसने पैदा किया इंसान को। और अगर हमने इसमें से इंसान को छुपाना है तो हमने कौन सी ज़मीर इस्तेमाल की, हो, और तर्जुमा क्या हुआ, अल्लाह ने पैदा किया उसे। फिर हम स्टेप 2 में यहां चले गए, हमने कहा चलो जरा इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी ज़मीर से रिप्लेस करते हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमने कोई ज़मीर नहीं लिखी, ये खुद ही इसमें इंक्लूड हो गया। यानी खलकहू, उसने उसकी मदद की, नसरहू, उसने उसकी मदद की, ज़रबहू, उसने उसे मारा। तो पहले आप देख रहे हैं, पहले हम कहते हैं उसने, फिर उसको। तो ये जो को वाले हैं इनको हमने क्या कहा, मफऊल, जिन पर कि काम का असर वाक़या होता है। और जो सामने होते हैं, यानी जो कि काम को इनिशिएट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फाइल, काम करने वाला, जिस पर काम का असर वाक़या हो, मफऊल होता है। फाइल दाइमन मरफू होता है और मफऊल दाइमन मंसूब होता है। तो देखिए अल्लाह ताला के करम से कल हमने हा के बारे में जाना था कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वाहिद गायब मुज़क्कर को। और हमने देखा कि दो थीम्स इसके अंदर आते हैं, या तो ये पोजीशन दिखाता है, यानी उसका, उसकी, उसके, उसे,
یا یہ مفعول کے بارے میں بتاتا ہے یعنی اسے. جیسے یہاں دیکھیں خلقتا آپ نے پیدا کیا اسے. لیکن یہاں دیکھیں اسما کے ساتھ کتابہ یہ ہے کتابی. تو یہ کیا ہے؟ کتابہ اور یہ ہے کتابی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کتاب. اس کا مطلب بھی اس کی کتاب، اس کی کتاب، اس کی کتاب. یعنی یہ تین میں کیا ہے؟ پوزیشن. اور یہاں پر ہو کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوا ہے. مزید ہم نے دیکھا یہ حرف کے ساتھ بھی آیا ہے. یہاں پہ دیکھیں منہ اور فیہ. منہ اس سے، فیہ اس میں. اب دیکھیں اس میں دو آیت مبارکہ ہیں تاکہ یہ ہمیں بھول نہ جائے. پہلے ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا نہ کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما اور جو، کسب اس نے کمایا، اور نہ کام آیا اس کے اس کا مال، اس کے اس کا مال، اس کے اس کا مال. تو یہ جو ہو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے واحد غائب مذکر کے لیے. اسی طرح ہم نے سورہ کہف کی اس آیت کو بھی دیکھا. فانطلقا وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلامن یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے. وہ ایک لڑکے سے ملتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ فقتلہ پس قتل اس نے قتل کیا اسے، یعنی اس لڑکے کو اس نے قتل کیا. کس نے قتل کیا؟ تو یعنی یہ خضر علیہ السلام کی طرف ہے. اس نے اسے قتل کیا، اس نے اسے قتل کیا. تو پہلے اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو کہ فاعلی ضمائر میں سے ہے، اور قتل کسے کیا؟ اس لڑکے کو. اب آئیے آج بالکل اسی پیٹرن میں ضمائر متصلہ میں ہم ہا الغائبہ میں سے اور ایک ممبر کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ واحد غائب مونس کے لیے لگتا ہے، یعنی جس کو اشارتاً ہم اپنے لیفٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر سے دکھاتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہا. یہ ہا کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کہ یہ کسی فیمینائن کی پوزیشن ہے، یہ کسی مونس کی پوزیشن ہے. جب یہ اسم کے ساتھ آئے گا تو لہٰذا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا، اس کی، اس کے. اور اگر یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو یہ کیا ریپرزینٹ کرے گا؟ مفعول، یعنی اسے. جیسے یہاں دیکھیں کتابہا، یہاں پہ کیا ہے؟ کتابہا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ کتابہا. یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں چاہے پہلا اسم مرفوع آئے، منصوب آئے یا مجرور آئے، ہا پر کوئی فرق نہیں آتی. کل ہم نے دیکھا ہا کو کبھی ہو گیا، کبھی ہی ہو گیا، کبھی ہی ہو گیا، لیکن یہاں پہ دائمن یہ اسی فارم میں آئے گا، ہا ہا ہا. تو یہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا؟ کتابہا اس کی کتاب. ذہن میں کیا ہے؟ لڑکی، مونس. کتابہا اس کی کتاب، اس کی کتاب. دیکھیں زمین کے لیے ایک فعل آیا ہے قرآن میں، مددناہا. مددنا ہم نے پھیلایا ہا اسے. اسی طرح یہاں دیکھیں خلقتا آپ نے پیدا کیا ہا اسے. کل ہم نے پڑھا تھا خلقتہ آپ نے پیدا کیا اسے، یعنی مذکر میں. یہاں آج کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقتہ آپ نے اس مونس کو بنایا. اور یہاں حرف کے ساتھ دیکھیں منہا، فیہا، الیہا. تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہا اسم کے ساتھ بھی لگتا ہے، فعل کے ساتھ بھی لگتا ہے، اور حرف کے ساتھ بھی لگتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جو ہا ہے یہ مذکر کے لیے، اور یہ والی جو ہا ہے یہ مونس کے لیے. ضمیر متصل دو اہم کام کرتی ہیں، یا تو پوزیشن دکھائیں گی یا مفعول کے بارے میں بتائیں گی. اب آئیے اس پر تھوڑی سی مشق کرتے ہیں. تو کل ہم نے ایک سٹرکچر جانا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، مفتاح یعنی جو یہ چیزیں ہیں جن کو کہ ہمیں ان کی ملکیت بنانی ہے، تو ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو ال کے بغیر پڑھنا ہے اور پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی مرفوع. اور جن کی کہ یہ چیزیں ہیں ان کو ہمیں مجرور کرنا ہے اور ال کے ساتھ پڑھنا ہے. تو جیسے ہم نے کل کیا کیا تھا؟ کل ہم نے پڑھا تھا مفتاح التاجر، اور پھر ہم نے پڑھا تھا مفتاحہ. آج کیا ہے؟ آج ہم کہیں گے مفتاح التاجرت، اور دوسری طرف سے کیا کہیں گے؟ مفتاحہا. مفتاحہا یعنی جب مذکر پوزیسر ہوتا ہے تو ہم نے ہا لگانی ہے، اور جب مونس پوزیسر ہوگی تو ہمیں یہ والا ہا لگانا ہے. یہ مذکر کے لیے، یہ مونس کے لیے. اب ہم اس کی ابھی پریکٹس کریں گے. مفتاح تاجری، مفتاحه مفتاح تاجرتی، مفتاحها مفتاح طبیبی، مفتاحه مفتاح طبیبتی، مفتاحها مفتاح طالبی، مفتاحه مفتاح طالبتی، مفتاحها مفتاح مدرسی، مفتاحه مفتاح مدرستی. مفتاحها جی بہت خوب، بہت شکریہ. سریر تاجر، سريره سریر تاجرات، سريرها
سرير طبيب سريره سرير طبيبة سريرها سرير طالب سريره سرير طالبة سريرها سرير مدرس سريره سرير مدرسة سريرها جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ یہاں سے آپ 8 اسما لے لیجئے، 1 2 3 4 5 6 7 8، یعنی پہلے کے ساتھ پہلا لیجئے، دوسرے کے ساتھ دوسرا۔ یعنی مثلا آپ کہیں گے نجم التاجر، وہ کہیں گے نجمہ، پھر آپ کہیں گے مسجد تاجرت مسجدہا۔ جی ایسے کرنا ہے آپ نے۔ نجم التاجر نجمه مسجد تاجرات مسجدها كتاب طبيبة كتابه قميص طبيبة قميصها جمل طالب جمله باب طالبات بابها حمار مدرس حماره بيت مدرسات بيتها۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ ایک اسم کے بارے میں کہیں گے، مثلا شاکر ہے، اور وہاں سے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے سلیمہ، یعنی آپ یوں کہیں گے مفتاح شاکرن، تو وہ کہیں گے مفتاحہ۔ پھر آپ کہیں گے سریر سلیمتن، وہ کہیں گی مفتاحہا۔ مفتاح شاكر مفتاحه سرير سليمة سريرها نجم شاكر نجمه نجم سليمة نجمها مسجد شاكر مسجده مسجد سليمة مسجدها كتاب شاكر كتابه كتاب سليمة كتابها قميص شاكر قميصه قميص سليمة قميصها۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ بالکل اسی پیٹرن پہ 2 اسما لے کر ان کو مکمل کیجئے۔ اسم تو عابد ہے نا، عابدن، لیکن جب آپ اس کی چیز بنائیں گے تو عابدن آئے گا نا، اسی طرح یہاں پہ بھی آئے گا نا عابدتن، ٹھیک ہے۔ جمل عابد جمله جمل عابدة جملها باب عابد بابه باب عابدة بابها حمار عابد حماره حمار عابدة روحها بيت عابد بيته بيت عابدة بيتها كرسي عابد كرسيه كرسي عابدة كرسيها قلم عابد قلمه قلم عابدة قلمها۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ مفتاحه مفتاحها سريره سريرها نجمه نجمها مسجده مسجدها كتابه كتابها قميصه قميصها جمله جملها بابه بابها حماره حمارها بيته بيتها كرسيه كرسيها قلمه قلمها۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ، بڑا کمال ہو گیا الحمدللہ۔ تو دیکھیے ہم نے یہاں پہ 2 چیزیں دیکھی، حالانکہ ہم ابھی اس پر نہیں گئے کہ اسے مضاف کہتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں، اسے وہ کہتے ہیں۔ ہم ایکچولی ہو اور ہا کی یوسیج دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم نے اسٹرکچر دیکھا کہ جو پوزیسر ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اور یہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر یہ ضمائر کس پلیس پہ ہے؟ مجرور پلیس پہ۔ اب آئیے قرآن کریم سے کچھ آیت کریمہ دیکھتے ہیں آج کے اس حق کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے سورہ نمبر 11 کی آیت 64 اور 65 میں دیکھیں، یہ مسلسل 2 آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِالسُّوءِ۔ پہلے ذرا یہاں دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ،
नाकतुल्लाह, ये अल्लाह के करम से इनडायरेक्टली हमने जान लिया। यहां भी देखिए अर्दिल्लाह, अल्लाह की जमीन। अब चलते हैं आयत पर। वया कौम, और ए मेरी कौम। ये सालिह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुखातिब कह के कह रहे हैं, वया कौम, ए मेरी कौम, हाज़िही नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है, लकुम आयतन, तुम्हारे लिए निशानी है, फज़रूहा, इसे छोड़ दो, फ पस ज़रूहा, इसे छोड़ दो। तो ये असल में क्या है? ये असल में ज़रू है, और फिर हा लगाने से पहले ये अलिफ जो है गिर गया है। ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए निशानी है, फज़रूहा, इसे छोड़ दो, ताकुलु फी अर्ज़िल्लाह, ये खाती फिरेगी इस जमीन में, अल्लाह की जमीन में ये खाती फिरेगी, वला तमस्सूहा, और तुम ना इसे छुओ, यानी ये हा नाकतुल्लाह की तरफ इशारा करता है, वला तमस्सूहा, और तुम इसे ना छुओ, बिस्सू, किसी बुरे इरादे से, और तुम इसे किसी बुराई के अंदेशे से ना छुओ। अब अगली आयत में देखें, فَأَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, तो सालिह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने क्या किया? फअकरूहा, यहां फिर से यही तरकीब है, इस अलिफ को ड्रॉप करना है, पस अकरूहा, उन्होंने अकरा अकरा अकरू, उन्होंने उसकी कूंचें काट दी, उसके पट्टे काट दिए। फक़ाला, तो बस सालिह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? तमत्तऊ फी दारिकुम, दार घर को कहते हैं, तमत्तऊ बरत लो, एंजॉय करो, फी दारिकुम अपने घरों में, सलासत अय्याम, 3 दिन इंतजार करो, और फिर 3 दिन के बाद वो अजाब आता है, जो कि आप कॉन्टेक्स्ट को मुकम्मल समझने के लिए देख सकते हैं। तो आज हमारी लर्निंग क्या है? हा, हा, यहाँ तीनों जगहों पर ये फेल के साथ आया है। तो चलिए आप में से कौन इसकी तिलावत करता है एक बार? वया कौमि हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फज़रूहा ताकुलु फी अर्ज़िल्लाहि वला तमस्सूहा बिस्सू। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। فأقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अब आइए इस आयत मुबारका को देखते हैं, जो सूरे बकरा की आयत 61 का एक हिस्सा है। وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وإذ قلتم، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، وہ قصہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی قسم کے کھانے پر، ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے، ہم اکتا گئے ہیں، فادع لنا، پس مانگو ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکال لے ہمارے لیے، من اور ماں سے بنا ہے، مما، اس میں سے جو تنبت الارض نکالتی ہے زمین۔ اب پھر کیا کہا؟ من بقلہا، اس کی بقل میں سے، وکسائہا، اس کی کسا میں سے، وفومہا، اس کی فوم میں سے، وعدسہا، اور اس کی عدس میں سے، وبصلہا، اور اس کی بصل میں سے۔ یعنی یہاں پہ یہ جو ہاں ہے یہ زمین کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی من بقلہا، اس کی ترکاری، وکسائہا، اس کی ککڑی، وفومہا، اس کا گندم یا لہسن، وعدسہا، اور اس کے مسور، وبصلہا، اور اس کا پیاز۔ تو یہ ان کی فرمائش تھی کہ انہوں نے کہا کہ رب سے مانگو کہ جو زمین اگاتی ہے، اس کی بقل، اس کی کسا، اس کی فوم، اس کی عدس اور اس کی بصل۔ قولا، اس نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی، جو، ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، یعنی تمہیں جو ملتا تھا وہ بہتر تھا، کیا تم بہتر کے بدلے ادنا چیز چاہتے ہو؟ تو اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ جو ہا ہے یہ اسم کے ساتھ آئی ہے، اور ہا یہاں پر کس کی طرف کہہ رہا ہے؟ ارض،
अर्ज को अरब मुअन्नस मानता है. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. کو بہت شکریہ. تو یہاں پر دیکھ لیجئے مثلا یہ خلق کے ساتھ ہم نے یہ گردان دیکھی ہے. خلق خلقا خلقو، خلقت خلقتا خلقنا، خلقتا خلقتما خلقتم، خلقت خلقتما خلقتن، خلقتو خلقنا. تو ہم نے کل بات کی تھی کہ ان دو پلیسز پر جب ہا ملی تھی تو ہم نے دیکھا وہاں پر اس کیس میں تو الف ڈراپ ہو گیا تھا اور اس کیس میں واو ایڈ ہو گیا تھا. جیسے اس کی مثال تو ہم نے پیچھے دیکھ لی، اب ذرا اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیے یہ ہے ترکتم اور اس کے ساتھ ہم نے ہا لگانا ہے. تو کل کی طرح ہم کہتے ہیں یہ پڑھا نہیں جاتا ہے، ترکتم ہا، تو اس میں پھر ایک واو کا اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے سورہ نمبر 59 کی آیت 5 میں دیکھیں، ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها. سب سے پہلے یہاں پہلی چیز پہچانیے ترکتموها، یعنی یہ ہا جو ہے یہ مؤنث کے ساتھ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ، جو تم نے کاٹ دیے تنے، یعنی کھجوروں میں سے جو تم نے کاٹ دیے. او ترکتموها، یا جن درختوں کو تم نے چھوڑ دیا، قائمتن کھڑے، علی اصولها، جن کو اصول کسے کہتے ہیں یہاں پہ روٹ. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم نے کھجور کے درخت کاٹ لیے یا تم نے جن کو ایسے ہی رکھا اپنے روٹس پر. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف سے تھا. تو اس کے لیے آپ بنو نذیر کا وہ واقعہ اس آیت کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. فی الحال ہماری اس میں لرننگ کیا ہے، یہاں پہ ترکتمو کہاں سے بن گیا، یہ اصل میں ہے ترکتم، لیکن اس کو فلو اس کا مینٹین کرنے کے لیے اس میں ایک واو اضافتاً آیا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں اصولہا، اٹس روٹس، یعنی یہاں پر یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ ان کھجور کے درختوں کے بارے میں ہے جن کو کہ کاٹا گیا تھا. کیونکہ کہتے ہیں کہ بنو نذیر ایسی جگہ پہ رہتے تھے کہ جب حملہ کرنا تھا تو اتنے گھنے پیڑ تھے کہ حملہ کرنا دشوار تھا. تو لہٰذا کچھ ان میں سے جو پیڑ ہیں کھجور کے درخت وہ کاٹے گئے اور کچھ کو ایسے ہی رکھا گیا. تو انہوں نے پھر یعنی بہت شور مچایا کہ یہ کیسا دین ہے، انہوں نے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اوپر منسوب کیا کہ کہا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، کہ جو تم نے کھجور کے درخت کاٹے یا جن کو اپنے جڑوں پر آپ نے زندہ رکھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت میں سے تھا. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر بارزہ کا جو سلسلہ جاری ہے جس میں ہم متصل ضمائر کے بارے میں سیکھ رہے ہیں جو کہ اسم اور فعل اور حرف کے ساتھ لگتے ہیں. آج ہم نے اس میں ہا الغائبہ میں سے اس ہا کے بارے میں جانا جو کہ واحد غائب مونس کے لیے لگتا ہے. ہم نے دیکھا یہ ایز اے ریپلیسمنٹ ہے اس اسم کا جو پوزیسر ہے اور وہ فیمینائن ہے، یعنی کوئی مونس کسی چیز کا اختیار رکھتی ہیں تو اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم ہا استعمال کرتے ہیں. مزید ہم نے دیکھا کہ یہ مفعول کی پلیس میں آتا ہے، یعنی جس پر کام کا اثر واقع ہوتا ہے. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.